بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الہمزہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت سورہ عصر کے بعد آتی ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اس سورت میں وہ بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے والی سورت میں بتایا گیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں اور صرف چند ہی لوگ ہیں جو خسارے سے آزاد ہیں۔ تو جو خسارے میں جو لوگ ہیں انہی کی تفصیل یا یہ کہیے کہ انہی میں سے چند لوگوں کے بارے میں اس صورت میں بیان ہے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اخنس بن شریف ایک کافر ہے، اس کے بارے میں یہ صورت ہے، لیکن یہ صورت بہت ہی عام ہے اور تمام لوگوں کو شامل کرتی ہے۔ اور جو اس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو برائی کرتے ہیں، جو زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کسی کی تحقیر یا تذلیل یا کسی کو جو ہے ریڈیکیول کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو لوگ مال دولت پیسہ جمع کرتے ہیں اور پیسہ جمع کر کے اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں اس میں کہ وہ آخرت سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اور پیسہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بخل بھی کرتے ہیں، تو ان سارے لوگوں کے بارے میں اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، عذاب کو، بربادی کو۔ ویل ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ویل ہے۔ ویل ہلاکت ہو کن کی؟ لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہر اس شخص کی جو اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے یا اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، کسی کی تحقیر کرتا ہو، کسی کو جو ہے چھوٹا بناتا ہو، ایسے سارے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، عذاب ہو اور جہنم ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں جو شخص ہاتھ اور آنکھ کے ذریعے کسی کی جو ہے برائی بیان کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ اور لمزہ کہتے ہیں کہ جو شخص زبان کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہے اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمزہ جو ہوتا ہے وہ جس کی آپ برائی کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے سامنے ہی اس کی ذلت کرتے ہیں، اس کی تحقیر، تو اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ اور لمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کی برائی اس کے پیچھے کریں، یعنی اس کو پتہ نہ ہو لیکن آپ اس کے بارے میں اس کے عیب جوئی کر رہے ہوں، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوں، آپ اس کے بارے میں جو ہے غلط افواہیں پھیلا رہے ہوں، تو اس طریقے کے کام کرنے والے کو لمزہ کہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے کلیکٹ کرنا اور مال کا مطلب ہوتا ہے دولت، ویلتھ۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، مال خوب جمع کر رہا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مال تو جمع کر رہا ہے ڈھیر سارا، لیکن اس کو گن رہا ہے، ایک ایک کر کے گن رہا ہے، ایک ایک کر کے گن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مال اور دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی وہ اس میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو گنتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر بخل ہوتا ہے اور زرپرستی ہوتی ہے کہ وہ اس کو گنتے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا۔ اور جو لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اس کو گنتے رہتے ہیں، یعنی بخل بھی ہوتا ہے ساتھ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے تفاخر میں، اپنے فخر میں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔
یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں، یہ ان کا گمان ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے، حسبہ یحسب مطلب گمان ہونا، وہم ہونا، ان مالہ اخلدہ، کہ یہ ان کا جو مال ہے، یہ ان کی جو دولت ہے، یہ ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے برقرار رکھے گی، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں ان کو قائم اور دائم رکھے گی۔ اخلدہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہمیشہ ہمیش کے لیے برقرار رکھنا، باقی رکھنا۔ تو یہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ دولت ان کو ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں جو ہے طاقتور بنا کے رکھے گی، ہیلدی بنا کے رکھے گی، اور ہمیشہ یہ صحت یاب ہوں گے، انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، یہ ان کا گمان ہوتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو گمان کر رکھے ہیں ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، یہ ضرور بھی ضرور پھینک دیے جائیں گے۔ نبذ ینبذ کی مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور یہاں پر لینبذن فی الحطمہ، یہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو بہت ہی ہلکی پھلکی یا ٹریویل چیز ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو اس کے پھینکنے کے لیے ہم نبذ ینبذ کا عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو یہ شخص اپنے آپ کو بہت مالدار، بہت اعلیٰ قسم کا سمجھ رہا تھا اس دنیا میں، قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے کوئی معمولی حقیر سی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی ایسی چیز ہو جو حطمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، جو توڑ کر رکھ دیتی ہے، یعنی ایک جہنم کا ایک جو ہے کیریکٹرسٹک کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، یہ جہنم ہی خود اپنے آپ میں جہنم کا ایک دوسرا نام ہے، جو جس میں جو انسان جب جاتا ہے تو اس کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، بالکل اس کو بالکل جو ہے اس کی پسلیاں توڑ کے، اس کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس طرح کی جہنم میں ایسے لوگ پھینکے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی نہیں ہو سکتا، تم خیال بھی نہیں کر سکتے، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود پھر کہتا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو خوب دہکائی ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ جلیل القدر ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ اس کی بنائی ہوئی آگ ہے، اس میں وہ جلے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس قدر وہ خالق ہوتا ہے اسی طرح اس کی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آگ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آگ ہے، جو بہت ہی زیادہ جلائی ہوئی دہکائی ہوئی آگ ہے، اس میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تطلع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے طلوع آفتاب، اسی سے یہ طلوع کہتے ہیں، طلوع مطلب ظاہر ہونا یا چڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور افئدہ کہتے ہیں دل کو، فؤاد کی جمع ہے افئدہ، اس کو دل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خاص طور سے دل کا جو ٹکڑا ہے اس کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر جو ہے ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارے عقائد، جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے اٹھتی ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہاری سوچ اور بوجھ ہے، وہاں تک پہنچ جائے گی اور جلا کے راکھ کر دے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہوتی ہے، وہ جو دل ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی، جب کسی کو آگ لگ جاتی ہے، جب جل جاتا ہے انسان، تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ انسان مر جاتا ہے۔ لیکن یہ آگ جو ہوگی وہ اس قدر جلا دے گی کہ دل تک بھی پہنچ جائے گی اور تمہاری موت نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کے جہنم میں تو ویسے بھی موت نہیں آنی ہے، تو اس آگ کی جو ہے جو ہولناکی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ دل تک دہلاتی ہوئی چلی جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ،
یہ آگ جو ہوگی، یہ جہنم جو ہوگی، وہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہوگا، یعنی اس پر ایک دروازہ لگا دیا گیا ہوگا، بالکل چاروں طرف سے وہ بند ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ امیجن کریں کہ ایک کوئی گھر ہے یا ایک کوئی جہنم کی ایک کوئی کوٹری ہے جس میں آگ لگا دی گئی ہو، اس کو بند کر دیا گیا ہو چاروں طرف سے، اس میں آگ دہکا دی گئی ہو، تو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کیا حشر ہوگا، فی عمد ممددہ، اور جس میں جو ہے بڑے بڑے لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لمبے لمبے ستون جو ہوں گے، یہ لمبے لمبے ستون یہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے یا زنجیروں کے بنے ہوئے ہوں گے جو انسان کو جکڑ لیں گے اپنے آپ میں۔ تو یہ جہنم کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے یہاں پر۔ عمد کہتے ہیں ستون کو، اور ممددہ کہتے ہیں لمبے لمبے جو بہت بڑے بڑے ہوں، اس کو کہتے ہیں ممددہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے ہم اب اس میں بات کرتے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی اس سے کسی بھی طرح کی ہمیں غلطی نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے کہ ہم کسی کی تحقیر کریں اپنے ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے یا اپنی آنکھ کے اشاروں کے ذریعے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جنرلی بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی ہوتے ہیں، تو کسی کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے یا کسی کی تحقیر کرنے کے لیے ہم اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے، اپنی آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کا عمل فعل ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں لمز سے یعنی غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت ہوتی کیا چیز ہے کہ آپ جو کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں بری باتیں جو ہے اب لوگ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی شناعت اور اس کی قباحت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندوں میں سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلوا دیتے ہیں، یا بے گناہ لوگوں کے جو ہے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں قرآن میں خود آیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بھائی کے جو ہے مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، تو اس سے اس کی شناخت ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے اس وقت۔ تیسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ مال کا جمع کرنا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اس قدر جو ہے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت بالکل بھلا رکھی ہے، جو مال کے جو حقوق ہیں وہ سب آپ نے بھلا رکھے ہیں، بلکہ آپ صرف اور صرف پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے آپ جو ہے جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ خرچ بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس میں بھی آپ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، اس طرح کی جو ہے عمل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ آپ جو پیسے کے بالکل پیچھے پڑے رہیں اور جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بخل سے بھی بچنا چاہیے، کہ بخل بھی ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ آپ ایک انسان جب ہے پیسہ بہت جمع کر لے لیکن اس کو دوسروں پر خرچ نہ کرے یا اپنی ذات پر بھی نہ خرچ کرے، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بخل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بخل کرنے سے جو ہے انسان جو ہے انسان کے اندر ایک تنگی آ جاتی ہے، اور وہ اس کی سوچ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے زیادہ جڑ جاتی ہے اور اخروی چیزوں سے وہ الگ تھلگ رہ جاتا ہے، تو اس سے اس کا جو ہے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو ہمیں اس صورت کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہے، اور اسے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چار چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے کہ اس کو میں حطمہ میں ڈالوں گا اگر اس طرح کی جو ہے ان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔